دوسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ماپ تول میں کمی ہوگی تو پھر قحط بھی ہوگا، تکلیفیں بھی ہوں گی، اور حکمران بھی تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ آج ساری کی ساری حکومتی اور اپوزیشن کی پارٹیاں کس طرح سے خون نچوڑتی ہیں اور کیسے ان کے نمائندے علاقوں میں جبر و تشدد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سیاست کے پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہوا بندہ صحیح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صحیح العقیدہ ہو، نمازی ہو، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، تو اس دور کا ولی اللہ ہے۔ اگر وہ سیاست کے سٹیج پہ کام بھی کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر بھی عمل کر رہا ہے تو وہ اس دور کا ولی ہے۔ لیکن اکثر آپ دیکھیں گے جتنی شراب نوشی ہے انہی اڈوں سے ہوتی ہے، جتنی ہیروئن سپلائی ہوتی ہے انہی کے اڈوں سے ہوتی ہے، جتنے جوئے کے اڈے چلتے ہیں۔ میں نے لاہور میں کچھ وقت گزارا الیکشن 120 کے اندر، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے بدکاری کے اڈے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، فحاشی کے اڈے ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، سارے بڑے بڑے نامور سیاستدان جو انٹرنیشنل لیول پہ جانے جاتے ہیں، صرف اندرونی طور پہ نہیں، دنیا جانتی ہے کہ ہاں پاکستان کا یہ لیڈر ہے اور یہ اس لیڈر کی فلاں اور یہ اس کا فلاں ہے، وہ کرواتے ہیں یہ سارا کچھ۔ جتنے یہ گندے دھندے ہیں سارے کے سارے یہ کرواتے ہیں۔ ہر پارٹی کے اندر یہ گھسے ہوئے ہیں، اور پارٹی کا شیلٹر لینے کا بنیادی مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے 2 نمبر دھندوں کو پروموٹ کر سکیں۔ ملک کے ادارے محکمے ایسے ہی تباہ نہیں ہو رہے، یہ ساری کالی بھیڑیں مسلسل یہ نقصان کر رہی ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی کر دی تھی کہ اگر تم اس ظلم سے بچنا چاہتے ہو، حکمرانوں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو، قحط سے بچنا چاہتے ہو، افلاس سے بچنا چاہتے ہو، دیگر تکالیف سے بچنا چاہتے ہو، تو تم اپنا کردار تو صحیح کرو نا۔ جہاں پر تمہیں تولنا پڑے صحیح تولو، جہاں پر پیمائش کرنی پڑے صحیح کرو۔ ہمارے یہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ہاؤسنگ کالونیاں اور ٹاؤن جب کاٹتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی حاجی صاحب؟ پلاٹنگ کیا ہوتی ہے؟ زمیندار جب ہل چلاتا ہے تو ساتھ والے کے کھیت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ہل اس کی جڑ میں رکھ کے چلاتا ہے کہ چلو 2-4 انچ میری طرف ہی آئے گی نا۔ زمینوں کی پیمائش غلط ہو رہی ہے، پیمانوں کی پیمائش غلط ہو رہی ہے، ترازو کی پیمائش غلط ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ برا نہ مانیں تو جو بڑا ترازو کا نشان پاکستان کا لیے پھرتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہاں سے ہمیں عدل ملے گا، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دنیا کا بدترین نام اگر لیا جاتا ہے تو ان کا لیا جاتا ہے۔ بیٹا چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹی عمر کا کیس بھگتنے جاتا ہے ابو کے ساتھ، باپ فوت ہو جاتا ہے، پھر یہ آ جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر یہ اپنے بیٹے کو ساتھ دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، کئی نسلیں مر جاتی اور عدالتیں فیصلہ نہیں کر پاتی۔ یہ اسلامی پاکستان ہے؟ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا اور بر وقت نہیں ملے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عورت کا کالم آیا، اس نے یونیورسٹی کی ڈگری لی، لیکن وہاں کے ڈین کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی، جو وہ خباثت کرنا چاہتا تھا اس نے وہ موقع نہ دیا، بالآخر اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، حتیٰ کہ بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچی اس نے پیپر دیا ہے، اس کے باوجود اس نے غیر حاضری لگا کے پیپر اس کا پھاڑ دیا۔ یہ بیچاری ملک چھوڑ کے چلی گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بوڑھی ہو گئی ہے،
اب اس نے وہ کیس جیتا ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے پیپر دیا تھا، یہ حاضر تھی اور بہترین اس کے مارکس تھے، زبردست اس کا میرٹ تھا، پورے سال اس کا ریکارڈ حاضری کا بہترین ہے، پڑھائی کا بہترین ہے، کریکٹر وائز یہ بہترین ہے۔ وہ خبیث آدمی تھا جس نے اس کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے اس کا مستقبل طاری کیا ہے۔ اب اس کو کیا فائدہ اس کا؟ یہ تو ہے کہ اس کے خاندان کے اندر جو شک کیا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ غائب ہوگی، وہ پتہ نہیں کہاں گئی تھی، اس طرح کا جبر اور ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی آفتیں آتی ہیں، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی مہنگائی کے طوفان آتے ہیں، کبھی کوئی رونا شروع ہوتا ہے، کبھی کوئی رونا شروع ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے یہ آزمائش نہ دکھانا۔ تو ہم جہاں پر بیٹھے ہیں، اگر کوئی میٹر اور فٹوں کا معاملہ ہو پیمائش کا، تو وہاں پر بھی کوئی کپڑے کی پیمائش کا، وہاں پر بھی جس چیز کے اندر بھی، حتیٰ کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، کوئی بڑے سے بڑا کام ہو، جہاں پر ہمیں اختیار ہو کہ ہم نے اس کی پیمائش کرنی ہے، ماپ کرنا ہے، تول کرنا ہے، تو بالکل اس انداز سے کریں کہ میرا میزان میرے رب کے سامنے روز محشر لگا ہوگا، وہاں پر یہ سارا کردار اس طرح سے چلایا جائے گا جیسے ہم سکرین پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت کا منظر اس دیوار پہ دکھایا گیا۔ آج تو ہم یہ ملٹی میڈیا بریفنگ دیتے ہیں نا، سمجھتے ہیں جی بڑی ہم نے ترقی کر لی، بڑا جدید دور آ گیا، LCD لگ گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس دور میں یہ سارا کچھ دکھا دیا تھا۔ تو محترم بھائیو، اس رب کو چھوڑ کے جو اتنا غفور و رحیم ہے کہ قیامت تک آنے والے بندوں کے سارے معاملات کو اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اعلان کروا دیا، ہم اس رب کو کیوں چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ اس عظیم رسول کو کیوں چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ کیوں اوروں کی نسبتیں کرتے ہیں؟ کیوں اوروں کے پیچھے چلتے ہیں؟ کیوں اوروں کی رضا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں؟ پلٹ آئیں ہم اپنے رب کی طرف اور اپنے رب کے رسول کی سنت کی طرف، یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ سے بات یہیں سے شروع کریں گے، تاکہ ہم وہ 5 چیزیں جو اس وقت معاشرے میں عام ہیں اور جن کی وجہ سے تباہیاں ہیں، حتیٰ کہ جو اس وقت آپ کے اسٹیٹ بینک کے اوپر ایک ہندو عورت لا کے بٹھا دی گئی ہے، یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر رحمت اس دور میں بیان فرما دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جدید دور کے جدید معاملات ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔